اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 82، حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ اپنے زہد و تقوی کے اعتبار سے عدیم المثال تھے اور قصیر مشائخ کے فیض صحبت حاصل کرنے کی وجہ سے عوام آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مورخین کے قول کے مطابق آپ کا انتقال 699 ہجری میں ہوا۔ حالات: آپ ہمہ وقت اپنی خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے تھے اور کسی کو اندر داخلہ کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی دروازے پر دستک دیتا تو پہلے آپ یہ دریافت فرماتے کہ تم مسافر ہو یا مقیم ہو۔ اگر کوئی کہتا کہ میں مسافر ہوں تو دروازہ کھول دیتے۔ جب تک وہ آپ کے پاس قیام کرتا تو آپ نہایت خاطر و مدارت سے پیش آتے، لیکن اگر کوئی مقامی شخص آتا تو آپ یہ کہہ کر واپس بھیج دیتے کہ چونکہ تمہارے قیام سے میرے قلب میں تمہاری جانب رغبت پیدا ہو جائے گی اور تمہاری واپسی کے بعد میرے لیے تمہاری جدائی ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ کسی نے آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر وہاں میری دعا کی حاجت نہیں رہے گی، اور جب آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے تو بارگاہ خداوندی کا علم نہیں ہے لہٰذا آپ وہیں بھیجنا پسند کرتے ہیں تو پھر مجھے اس کا پتہ اور مقام بتا دیجیے۔ آپ نے جواب دیا کہ بارگاہ خداوندی وہیں ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہ رہے۔ یہ سن کر وہ شخص گوشہ نشینی اختیار کر کے یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کرم سے سعادت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ آبادی کے تمام مکانات غرق ہونے لگے، لیکن آپ کی خانقاہ بلندی پر تھی، اس لیے تمام لوگ پناہ لینے اسی طرف چل دیے۔ اسی دوران آپ نے اسی گوشہ نشینی اختیار کرنے والے شخص کو دیکھا کہ پانی کے اوپر مسلح بچھائے چلا آ رہا ہے، اور جب آپ نے اس سے دریافت کیا کہ آج کل تم کس مقام پر ہو تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تو آپ ہی کے فیض کا کرشمہ ہے، کیونکہ خدا نے مجھ کو آپ کی دعا سے ہی ماں سوائے اللہ سے مستغنا کر دیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج یہ اندازہ ہو گیا کہ فقر کے لیے جد و جہد بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی درویش کے ساتھ مذاق نہیں کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی درویش نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے حلوہ تیار کر دوں۔ یہ سن کر میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ارادت اور حلوہ کا کیا تعلق ہے، اور یہی کہتے کہتے ایک جنگل میں پہنچ کر انتقال کر گیا۔ اور جب اس واقعے کا علم آپ کو ہوا تو آپ نے بہت توبہ کی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ مقروض ہو گیا جس کی وجہ سے پریشان تھا کہ رات کو خواب میں کسی کہنے والے کی یہ آواز سنی کہ اے کنجوس، تیرا قرض ہم ادا کر دیں گے، ذرا سے قرض کی وجہ سے اس قدر پریشان ہے، ضرورت کے وقت تیرا کام قرض لینا ہے اور ہمارے ذمہ اس کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد سے پھر کبھی میں نے اپنے قرض خواہوں سے کوئی حساب طلب نہیں کیا، بلکہ جو حساب وہ بتا دیتے میں ادا کر دیتا۔ اقوال زریں: آپ کے اقوال زریں لامحدود ہیں جن کو یکجا مجتمع کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ نے فرمایا بتوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، بعض لوگ نفس کو بت بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں، بعض دولت کو بت بنا کر اس کے پجاری بن جاتے ہیں، بعض صنعت و تجارت کو بت سمجھ کر اس کی پرستش میں گرفتار ہیں، بعض صوم و صلاۃ و زکوٰۃ کو بت تصور کر کے اس کے پجاری بنے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوری مخلوق کسی نہ کسی شے کے پرستش میں گرفتار ہے اور کسی کو بھی پرستش سے مفر نہیں۔ البتہ اس شخص کو کسی شے کا پرستار نہیں کہا جا سکتا جو اپنے نفس کی نیکی و بدی پر نفس کی موافقت نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ نفس کو ہدف ملامت بنائے رہتا ہے۔ فرمایا کہ مرید کے لیے مرشد کی خدمت اور اپنے بھائیوں کا ادب ضروری ہے اور تمام خواہشات نفس سے کنارہ کش ہو کر اتباع سنت لازمی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کسی بزرگ سے ملاقات نہیں کی جب تک اپنے تمام علوم و حالات کو ترک نہیں کر دیا، اور جب ان چیزوں سے دست بردار ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے اقوال کو غور سے سننے کے بعد ان کی برکتوں سے فیوز حاصل کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مراتب سے سرفراز فرمایا کہ اگر کوئی ادنا سی قدر و خودی کے ساتھ بزرگوں سے ملتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں کے اقوال و صحبت سب بے سود ہیں۔ فرمایا کہ اہل خیر کی صحبت سے قلب میں صحیح و خیر پیدا ہوتی ہے، اور اہل شر کی صحبت قلب کو فتنہ و فساد کی جانب مائل کرتی ہے۔ فرمایا کہ
علائق کے 3 اسباب ہیں۔ اول، ان اشیاء کی جانب رغبت جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ الانسان حریص علی معمونیہ، یعنی انسان اسی شے کی حرص کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے، ظاہر ہوتا ہے۔ دوم، گزشتہ لوگوں کے حالات پر غور کرنا۔ سوم، فراغت کو زائل کر دینا۔ فرمایا کہ انسان کے لیے وہ وقت بہترین ہوتا ہے جس میں وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق سے نزدیک تر ہو جاتا ہے اور اشیاء سے قلب کو خالی کر لیتا ہے جن کی جانب سے مخلوق کا رجحان ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اشیاء اہل دنیا کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ اشیاء ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی مقتدمین و متاخرین کے اعمال و حکمت کو مجتمع کر کے ولی سادات ہونے کا دعوے دار ہو تو اس کو کسی طرح بھی عارفین کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ معرفت کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ خلوص قلب سے اللہ اللہ کہنے کے ساتھ فقر و احتیاج اختیار کر لے۔ فرمایا کہ معرفت کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، تمام امور میں غور کرنا کہ ان کو کس انداز سے قائم کیا گیا ہے۔ دوم، مقتدرات کے سلسلہ میں یہ غور کرنا کہ ان کو کس طرح مقدر کیا گیا ہے۔ سوم، مخلوق کے بارے میں یہ غور کرنا کہ ان کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی۔ فرمایا کہ جمع کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو توحید میں جمع کیا گیا، اور تفرقہ اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے متفرق کر دیا۔ فرمایا کہ خدا کا راستہ بہت دور ہے اور صبر کرنا بہت دشوار ہے، یعنی حصول کے ساتھ حکمت کو حاصل کیا ہے، اور انبیاء کرام کی ارواح کشف و مشاہدے کے عالم میں ہیں اور صدیقین کی ارواح قربت و اطلاع میں ہے۔ فرمایا کہ تصوف اختیار و عدم اختیار کے اظہار کا نام ہے، اور لغو چیزوں کو ترک کر دینے کا نام بھی تصوف ہے۔ فرمایا کہ جس شے پر نفس و قلب راغب ہوں اس کو ترک کر دینا توکل ہے۔ فرمایا کہ حالت بھوک میں نماز پڑھنا اور جب طاقت نہ رہے تو سو جانے کا فقر ہے، کیونکہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کبھی درویش کو خالی نہیں رکھتا، یا تو قوت عطا کر دیتا ہے یا موت سے ہمکنار کر دیتا ہے تاکہ ہر شے سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ وفات، انتقال کے وقت جب لوگوں نے مزاج پرسی کی تو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہو؟ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہیے، تو آپ نے دیوار کی جانب رخ پھیر کر فرمایا کہ میں تو سر تپا تیرے اندر فنا ہو چکا ہوں، اور کیا تجھ کو دوست رکھنے والوں کا یہی معاوضہ ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ 30 سال سے میرے سامنے جنت پیش کی جاتی رہی لیکن میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور 3 سال سے میں نے اپنے قلب کو گم کر دیا لیکن آج تک اس کو پانے کی تمنا نہیں ہوئی، کیونکہ صدیقین کی یہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ قلب کو ذات الہی میں فنا کر دے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔